السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اردو کے ایک شاندار اور جاندار گرامر کے ساتھ۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے پر قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ رموز اوقاف کا لحاظ کرنا آپ کی ہر تحریر اور آپ کی ہر بولی میں ضروری ہوا کرتا ہے، خواہ آپ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو آئیے رموز اوقاف کی اہمیت کے پیش نظر ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رموز اوقاف، جسے آپ انگلش میں پنچکویشن کہتے ہیں، رموز اوقاف یعنی پنچکویشن، اور ہندی میں اسی کو آپ ویرام چنہ کہیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ذیل کی علامتوں کو دیکھیے اور ان کے معنی و اہمیت پر غور کیجیے۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں جوڑ کا نشان ہے، گھٹاؤ کا نشان ہے، گنا، بھاگ، برابر، اور یہ صحیح کا نشان ہے، جسے آپ انگلش میں پلس، مائنس، انٹو، ڈیوائڈ، ایکول اور رائٹ بولیں گے، رائٹ کا نشان۔ ان علامتوں کا استعمال حساب کے سوالات حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زیر، زبر، پیش، تشدید اور جزم وغیرہ اعراب ہیں۔ ان کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کرتے ہیں، تلفظ جسے آپ پرننسیشن بھی بولتے ہیں۔ کچھ علامتیں ہم عبارت میں بھی استعمال کرتے ہیں، عبارت یعنی ٹیکسٹ کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ عبارت میں جگہ جگہ ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ کہیں لہجے کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے، کبھی وقفہ دینا یا لہجے کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ علامتیں ہیں جو وقفوں یا لہجے کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آئیے اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے علامت اور نشان کے معنی میں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے ٹھہرنے کے معنی میں، جسے آپ انگلش میں پنچکویشن اور ہندی میں ویرام چنہ بھی کہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں کو بآواز بلند پڑھیے۔ الف اور با۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے، کوئی نشان نہیں اس میں۔ با میں دیکھیں آپ، میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے، اس میں جگہ جگہ قوما کا نشان دیا گیا ہے، یہی رموز اوقاف ہیں۔ نمبر 2 میں ہے زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، کوئی نشان نہیں۔ زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہاں قوما اور یہاں ڈیش یعنی فل اسٹاپ۔ اس میں دیکھیں، اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، کوئی نشان نہیں۔ اس میں دیکھیں آپ رموز اوقاف کو سمجھیں۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے اور اندھیرا چھا گیا۔ اگر اور یہاں لکھ دیتے تو اور زیادہ بہتر ہوتا۔ تو جگہ جگہ پر قوما اور لاسٹ کے جملے میں اور کا اضافہ کرتے ہیں۔ تم دلی کب آؤ گے، کوئی نشان نہیں۔ تم دلی کب آؤ گے، کوشچن مارک، استفہامیہ اور سوالیہ نشان۔ شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو، یہاں دیکھیں آپ نشان ہے شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو، ایکسکلامیشن مارک، اسی طرح محنت کرتے رہو۔ فجائیہ جملہ اس کو بولتے ہیں، اس نشان کو۔ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، تہدار چٹانیں، آتشی چٹانیں وغیرہ۔ یہاں دیکھیں آپ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، ڈبل نقطہ، مطلب اس کی تفصیل، قسموں کی تفصیل آگے بیان کرنے کے لیے 2 نقطہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ان قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ تہدار چٹانیں، آتشی چٹانیں وغیرہ۔ ننگے سر، ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ یہاں دیکھیں آپ ننگے سر، سوالیہ نشان، مطلب سوال کر رہا ہے کہ ننگے سر، ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر فل اسٹاپ اور پھر واوین، یہ پورا جملہ اس کا نقل کیا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا، اس لیے یہاں بھی 2 و اور یہاں 2 الٹا و، جس کو اردو میں واوین کہتے ہیں۔ انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، یہاں دیکھیں آپ انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، یہاں پر فل اسٹاپ، ڈیش، رکنا ضروری۔ ان جملوں کی روشنی میں اب غور کیجیے، ہر جملے کے آخر میں نشان یعنی ڈیش لگایا گیا ہے، جسے آپ اردو میں ڈیش
اور انگلش میں فل اسٹاپ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اسے ختمہ یا ڈیش بھی کہتے ہیں۔ جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو ہر ایک کا نام لے کر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ تعریف دیکھیے، کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ یعنی کوما کہتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، الٹا پیش۔ جہاں ٹھہراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے مطلب سکتہ، سکتے سے ذرا طویل ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے۔ وقفہ مطلب پیش اور اس کے اوپر ایک ڈاٹ۔ کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کی تعریف دیکھیں، وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے رابط کہتے ہیں۔ رابط یا رابطہ مطلب 2 ڈاٹ لگاتے ہیں، ڈبل ڈاٹ۔ آگے دیکھیں، جہاں سوالیہ لہجہ ہوتا ہے، سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں، مطلب کوشچن مارک۔ آگے دیکھیں، جہاں کسی کی بات یا قول کو نقل کیا جاتا ہے، دوسرے کی بات بیان کی جاتی ہے جملے کے اندر، کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہوئے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ واوین مطلب 2 واو سیدھا لکھیں گے اور 2 واو الٹا لکھیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ واوین بھی کہہ سکتے ہیں، بین القوسین بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، جہاں فوری حیرت، فوری مطلب اچانک حیرت، استعجاب، خوشی یا غم کا لہجہ ہو، حرف نشاط مطلب خوشی والا حرف، حرف تأسف مطلب افسوس کا حرف، یا حرف ندا یعنی آواز اور پکارنے کے لیے، یا جوش و جذبے کو جس نشان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ اسی کو ایکسکلمیشن مارک بھی کہتے ہیں۔ جہاں کسی بات کی اضافی یا توضیحی شکل ہو یا دوسری زبان کا لفظ ہو، دیکھیں، کسی بات کی اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس بات کو جس علامت کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ اسی کو آپ انگلش میں اردو میں اس کو قوسین آپ اور بریکٹ، انگلش میں آپ بریکٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اگر ہم ہموار لہجے میں بھی بولتے ہوئے آواز کے اتار چڑھاؤ کے بغیر مسلسل بولتے جائیں تو سننے والا ہماری بات کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح لکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنی تحریر میں ٹھہراؤ اور لہجوں کے مطابق علامتیں لگانی چاہیے۔ ان علامتوں کو رموز اوقاف یعنی پنچکویشن کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کے معنی نشانات کے آتے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع، اس کے معنی ٹھہراؤ کے آتے ہیں۔ تو رموز اوقاف کے معنی کیا ہوئے کہ آپ کسی تحریر کو لکھنے یا پڑھنے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان ایسی طرح کی نشانات لگائیں جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے والے نشان لگائیں، جہاں تھوڑی سی سانس توڑنے کی ضرورت ہے وہاں پر کوما لگائیں۔ اس طرح کی تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ ذیل کے خاکے میں ان رموز کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب علامات ہیں اور اس کا نام ہے اور اس کی تفصیل ہے۔ یہ دیکھیں آپ، الٹا پیش جس کو آپ سکتہ کہتے ہیں، جملے میں مختصر وقفے کے لیے، تھوڑی سی سانس توڑنے کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، الٹا پیش، اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، نقطہ، اسے وقفہ بولتے ہیں۔ سکتے سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے، مطلب سکتے کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ٹھہرتے ہیں اس میں، دیکھ رہے ہیں آپ، ڈبل ڈاٹ، اسے رابطہ کہتے ہیں۔ مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے ڈبل ڈاٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ فل اسٹاپ جسے آپ اردو میں ختمہ کہتے ہیں، جملے کے خاتمے پر، اور یہ سوالیہ نشان، استفہامیہ نشان، سوالیہ، جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے، فجائیہ نشان، ایکسکلمیشن مارک، جملے میں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے، واوین، کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے، جہاں جملے کے درمیان یا کسی الفاظ کے درمیان لکھنے والا اپنی کسی چیز کو وضاحت کے لیے بیان کرتا ہے وہاں پر واوین کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ قوسین جسے آپ بریکٹ کہتے ہیں، جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ ہو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ بریکٹ اور بین القوسین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہمارے پڑھانے کا طریقہ اور ہمارے پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور ہاں، اس طرح کی مزید علمی، تعلیمی، اصلاحی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل علمی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔